پہلے ہم اس پیج کے ورڈز میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ عاشرہن عیش و عشرت اور معاشرہ، بالمعروفی عرف عام، معروف اور تعریف کے لیے بولا جاتا ہے۔ کرہ تمہن تکرہو، مکروہ اور کراہت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ شیئن شے، اشیاء، اشیاء خرد و نوش۔ اردتم ارادہ، مرید اور مراد۔ استبدالہ تبدیل، تبادلہ، متبادل اور بدلہ۔ زوجن زوجہ، زوجیت، ازدواجی زندگی۔ تاخذو تاخذون و اخذان، اخذ ماخوذ اور مواخذہ۔ احداہن واحد، توحید اور وحدانیت اور وحدت۔ مبیناً بیان، مبینہ طور پر، دلیل بین۔ کیفا کیفیت، بہر کیف۔ الی مکتوب الیہ، مرسل الیہ اور رجوع الی اللہ۔ میثاقاً میثاق مدینہ۔ وثوق توثیق، امید واثق۔ تنکیحو نکاح، منکوح اور نکاح خواں کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس۔ تھرڈ لائن پہ یجعلہ رکھ دی۔ آیت نمبر 19 کے دوسری لائن پہ آتے ہی تم دے چکے ہو کنتارن، ایک ڈھیر۔ آیت نمبر 20 کا جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ ورڈ ہے، اسمن گناہ گار۔ اور آیت نمبر 21 کی سیکنڈ لاسٹ لائن افزا، مل چکے۔ اور لاسٹ ورڈ آیت نمبر 21 کا غلیظاً، پکا۔ یعنی یہ ان میں ہمارے پاس ریڈ کلر کے ورڈز ہیں جو کہ اسپیسیفک عربک کے ورڈز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 20 اور 21 میں کیا ارشادات ہیں۔ اور اگر تم بدلنا چاہو نئی بیوی پہلی بیوی کی جگہ، یعنی یہاں پہ مردوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اگر وہ پہلی بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو لانا چاہیں، یعنی دوسری شادی کرنا چاہیں، اور وہ پہلی بیوی کو دے چکے ہوں اس میں سے ایک کو ڈھیر مال، یعنی جائیداد میں سے، مال میں سے، یا کسی بھی صورت میں ان کو دے چکے ہیں، تو نہ لیں ان میں سے کچھ بھی۔ کیا بھلا تم لینا چاہتے ہو اسے ناجائز طور پر؟ یعنی ان میں سے کچھ بھی لینا ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ جب ان کو حق مہر ان کا یا باقی مال جائیداد یا کچھ بھی دے چکے ہیں، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے، کیونکہ انہوں نے ان کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلقات رکھے، بڑے اچھے طریقے سے زندگی گزاری۔ تو آگے ان کو لینے سے منع کیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان سے واپس نہ لیں، یا وہ دوسری بیوی کو دینا چاہیں تو ان سے واپس لیں، ان کو دیں، لیکن اپنے باقی مال میں سے جو دے چکے ہیں اس میں سے واپس لینے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نہ لو اس میں سے کچھ بھی، کیا بھلا تم لینا چاہتے ہو اسے ناجائز طور پر؟ یعنی اگر تم ناجائز طور پہ اسے لوگے، ناجائز طور پر لینے کی کوشش کرو گے، غلط طریقے سے کرو گے، چھینا چھپٹی کرو گے، کوئی الزام لگاؤ گے، کچھ بھی کرو گے، تو صریح گناہ گار بن کر رہو گے۔ یعنی کہ تم نے کھلم کھلا گناہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان کے احکامات کو نہیں مانا، اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ جو دے چکے ہو وہ اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لینا، بلکہ دوسری بیوی اگر بدلنا چاہتے ہو تو اس کو اپنے مال میں سے اور مال میں سے دیں، جو ان بیویوں کو دیا وہ واپس نہ لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا اور یہ ناجائز ہے لینا، اور یہ صریح گناہ ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ ہے۔ اور اگلی آیت ہے، اور کیسے تم واپس لے سکتے ہو اسے، حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں تم میں سے بعض سے آپس میں، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ عہد۔ یعنی اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے تو یہ کہ تم کیسے واپس لے سکتے ہو اسے جو تم اسے دے چکے ہو، حالانکہ یقیناً مل چکے ہیں تم میں سے بعض سے، یعنی کہ تم ازدواجی تعلقات استوار کر چکے ہو، آپس میں میاں بیوی کے طور پر رہ چکے ہو، اور حق مہر تو اس بات کی گواہی ہے کہ اب وہ بیوی تم پر حلال ہے قانونی طور پر، اسی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اس کو حق مہر دیا جاتا ہے، اور وہ پختہ عہد بھی ہے۔ پختہ عہد اس طرح سے ہے کہ میاں بیوی کا جو آپس میں ایجاب و قبول ہے، نکاح ہے، اور حق مہر ہے، یہ ایک باقاعدہ اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک بہت بڑا وعدہ، ایگریمنٹ، ساتھ رہنے کا، جائز طریقے سے ازدواجی تعلقات رکھنے کا، ان سارے کا سب چیزوں کا ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ آپس میں میاں بیوی ایک کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ سارا کچھ ہو چکا ہے کہ تم اچھے میاں بیوی بھی رہ چکے ہو، ازدواجی تعلقات بھی استوار کر چکے ہو، اور نکاح کے بندھن میں بھی بندھ چکے ہو، تو اب تم کسی بھی طریقے سے جو ان کو دے چکے ہو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ اس کا طریقہ غلط ہی ہو سکتا ہے کہ تم کسی غلط طریقے سے کوئی الزام لگاؤ یا کچھ بھی کرو، کیونکہ حق مہر عورت کا شرعی حق ہے، وہ اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ اگر مرد عورت کو چھوڑے گا تو اسے حق مہر بھی ساتھ ہی چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عورت تعلق لے گی تو حق مہر اسے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ دونوں صورتیں اسلام نے واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اور یہ دیکھیں کہ آج کے تینوں آیات میں
عورتوں کے بہت سارے حقوق کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے سورہ نساء میں۔ اس صورت کا نام سورہ نساء اسی لیے ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کی ساری بات ہے، اور اسلام نے اور قرآن نے اور اللہ تعالیٰ نے جتنے حقوق عطا کیے ہیں عورت کو، اور کوئی دوسرا مذہب نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں ان اصولوں کو نافذ العمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔